ایک عورت کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال۔ علم کے سمندر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خوبصورت جواب دے کر اس عورت کی رہنمائی فرمائی۔ جانیے ہماری آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شیر خدا ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ میں نے آج آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر آئی ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجیے کیونکہ مجھے اس سوال کا جواب بڑی شدت سے درکار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عورت، وقتاً مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے تایا زاد بھائی نے باقاعدہ یہ بات کہی ہے کہ میں علم کا دروازہ ہوں۔ آپ پوچھئے تم کیا پوچھنا چاہتی ہو، میں تمہیں اس کا جواب دوں تاکہ تمہاری زندگی سہل ہو سکے۔ اب وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے کہ اے علی، میں ایک شخص سے بڑی محبت کرتی ہوں اور وہ شخص مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں اس شخص سے محبت کرتی ہوں صرف اور صرف اپنی روح کی تسکین کے لیے، لیکن وہ شخص مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ میرے جسم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مجھے چھو کر اپنی نفسیاتی خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، انہیں پورا کرنا چاہتا ہے، مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اے علی، میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ وہ میرے جسم کو اگر چھو لے، اگر وہ اپنی نفسیاتی خواہشات کو پورا کر لے، اگر وہ اپنے نفس کی بھوک مٹا لے تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا میں اس کے ساتھ اپنے جسم کو شیئر کر سکتی ہوں؟ کیا ہم دونوں آپس میں مباشرت کر سکتے ہیں بغیر شادی کے؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، محبت وہ ہوتی ہے جس محبت کے اندر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی عزت کرتا ہے۔ اگر وہ شخص تمہارے وقتاً عزت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، لیکن وہ تمہارے جسم کو چھونا چاہتا ہے اور تم سے اپنی جسمانی اور تمہاری جسمانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالصتاً مفادات کا رشتہ ہے جس میں محبت کا دور دور تک کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ محبت ہے تو تم غلط ہو۔ یہ محبت نہیں بلکہ یہ تو سراسر اپنی حواس کو مٹانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ محترم ناظرین، اصل محبت کا تعلق انسان کی زندگی کے اس لمحے سے ہوتا ہے جس لمحے میں اسے یہ احساس ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے پیار کرتا ہے اور اس چیز کو سوچتے ہوئے اس کا دل اور دماغ روشن ہو جائے اور وہ مزید کسی چیز کی دنیا سے توقع نہ کرتا ہو، کیونکہ وہ چاہے اور جانے کہ بھائی میں زندگی میں جو چیز چاہتا تھا وہ مکمل طور پر دستیاب ہو چکی ہے اور اب میری زندگی انتہائی سہل اور آسان ہو گئی ہے۔ اب آپ کو آج کی اس ویڈیو میں زنا کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ اس کے بارے میں اسلامی ارشادات کیا ہیں۔ شادی سے پہلے اگر بیوی نے زنا کیا ہو اور اس کے شوہر کو شادی کے بعد اپنی بیوی کے زنا کے بارے میں معلوم ہو جائے تو وہ شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین، سوال کے اس سیکشن میں ہم لوگ منتقل کر رہے ہیں اس کا فتویٰ وہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے بازاری عورت سے شادی کی ہے۔ شادی سے پہلے وہ مرد اس عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرتا رہا ہے اور اب انہوں نے شادی کر لی ہے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جسے زنا کیا جائے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ قاضی صاحب کی بات درست ہے، واقعی ایسا نکاح حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور میں، اور حرام کیا گیا ہے اوپر ایمانداروں کی زنائی کا زنائیہ یا مشرک کے ساتھ، اور زنائیوں کا زنائی یا مشرک کے ساتھ نکاح مومنوں پر حرام ہے۔ حافظ ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس مقام پر زنائی کا اسم اشارہ سے زنا مرد اور دین ضعیف اور کمزور ہے۔ اس نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان اور وہ پاک دامن ہو، نہ اعلانیہ زنا کرنے والی، نہ چھپے یاروں والی اور نہ پکڑنے والے، نہ چھپے دوست۔ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا عفیفہ اور پاک دامن ہونا بہت ضروری ہے۔
محترم ناظرین، اگر کوئی عورت مرد زنا کر لے تو کیا ان دونوں کا آپس میں نکاح جائز ہوگا؟ اور اگر شادی کے بعد پتہ چلے کہ میاں بیوی میں سے کسی ایک نے ماضی میں زنا کیا تھا تو ان کے نکاح کا کیا حکم ہوگا؟ بہت سے جھوٹی باتوں کی طرح ایک یہ بات بھی ہمارے معاشرے میں کم علمی کی وجہ سے مشہور ہے کہ زنا کرنے والا مرد اور عورت آپس میں نکاح ہی نہیں کر سکتے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ بلا شبہ یہ ایک غلیظ ترین گناہ عظیم ہے، مگر ان کا نکاح سے رکنا درست نہیں، بلکہ میں سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی سے یہ جرم ہو جاتا ہے تو ان کے آپس میں ہی نکاح کرنا چاہیے تاکہ ان کے معاملات آپس میں ہی رہیں اور ان کا نکاح بالکل جائز اور ہو سکتا ہے، مگر شریعت یہ کہ وہ نکاح سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے۔ تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ زنائیہ عورت یا زنائی مرد کا نکاح اسی وقت تک صحیح نہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لے، اور اگر عورت یا مرد توبہ نہیں کرتے تو ان کا نکاح صحیح نہیں ہوگا۔ یہ اشارہ عقیدہ نکاح کی طرف ہے، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ فلاں عورت بدکار اور غیر تائب ہے، اس سے نکاح کرنا مومن مردوں کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اپنی پاک دامن بیٹیوں کو کسی بدکار شخص کے نکاح میں دینا جو تائب نہ ہو مومنوں کے لیے حرام ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی مردوں اور عورتوں کے نکاح کے لیے دونوں کے پاک دامن ہونے کی اور بدکاری نہ ہونے کی شرط لگائی ہے، اور مومن عورتوں میں سے پاک دامن عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جب تم انہیں ان کے مہر دے دو اس حالت میں کہ تم قید نکاح میں لانے والے ہو، بدکاری کرنے والے نہیں، اور نہ چھپی ہوئی اشنائیں بنانے والے۔ شان نزول میں مروی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ بدکار عورتیں یا بدکار مردوں سے جو تائب نہ ہو نکاح حرام ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی جسے مسترد بن ابی مدثر کہا جاتا تھا، وہ مکہ سے قیدی اٹھا کر مدینے لے آیا کرتا تھا، اور مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جسے ہناک کہا جاتا تھا، اور اس کی دوست تھی۔ مسترد بن ابن مسعود نے مکہ میں قید ایک آدمی سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ اس کا بیان ہے کہ مکہ میں آیا اور میں چاندی رات میں مکہ کی ایک دیوار کے سائے میں تھا کہ ہناک آئی، اس نے دیوار کے ساتھ میں سائے کا عوول دیکھا۔ جب وہ میرے پاس پہنچی تو اس نے مجھے پہچان لیا، کہنے لگی مرشد؟ میں نے کہا مرشد ہوں۔ کہنے لگی مرحبا واہلا، آؤ ہمارے پاس رات گزارو۔ میں نے کہا ہناک اللہ نے زنا حرام کر دیا ہے۔ اس نے آواز دی خیموں والو، یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے آدمی اٹھا لے جاتا ہے۔ چنانچہ آدمی میرے پیچھے لگ گئے اور مکہ کے ایک پہاڑ کھندم پر چلنے لگا حتیٰ کہ اس کی ایک گھاٹ تک پہنچ کر اس میں داخل ہو گیا۔ وہ لوگ آئے حتیٰ کہ میرے سر پر آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے پیشاب کیا تو ان کا پیشاب میرے سر پر گرا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں مجھ سے اندھا کر دیا۔ پھر وہ واپس چلے گئے۔ میں بھی دوبارہ اپنے ساتھی کے پاس آیا اور اسے اٹھایا۔ وہ آدمی بھاری تھا، یہاں تک کہ میں اسے عسکر تک لے آیا، یعنی مکہ سے باہر جہاں عسکر یعنی گھاس تھی۔ اس کی بھاری بھیڑ کھلی ہوئی اور اسی طرح لے کر چلا کہ میں اسے اٹھاتا تھا اور وہ مجھے تھکا دیتا تھا، حتیٰ کہ میں مدینہ پہنچ گیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہناک سے نکاح کر لوں؟ میں نے 2 مرتبہ یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدرس کسی زنائی یا مشرک سے جو زنائیہ یا مشرک ہے اس سے نکاح نہیں کرتا، مگر جو زنائیہ یا مشرک ہے اس لیے تو اس سے ہناک سے نکاح مت کر۔ سنن ابن داؤد کی شرح عون المعبود میں لکھا ہے، اس حدیث میں دلیل ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے ایسی عورت سے نکاح جائز نہیں جس سے زنا کا اظہار ہو چکا ہو، اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ زنائی مرد اور زنائی عورتوں سے نکاح حرام ہونے کی یہ واضح دلیل ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرتے اس سے نکاح حرام ہے، اور اسی طرح زنائی مرد سے بھی جب تک وہ توبہ نہ کرے نکاح کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر زنائی یا مرد یا زنائی عورت زنا کے بعد سچی توبہ کر لے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو تو ان کے آپس میں بھی نکاح جائز ہے، اور کسی اور
کے ساتھ بھی جائز ہے، جیسا کہ کوئی مشرک مرد یا عورت شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو ان کے ساتھ نکاح جائز ہے مکمل۔ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور عمل کیا، نیک لوگ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکوں میں بدل دے گا، اور ہمیشہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سنانے اور آپ کے سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ جزاک اللہ۔